سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے، سنو۔ اس سورہ مبارکہ میں 2 رکوع ہیں، 18 آیات اور 343 کلمے ہیں۔ سورہ حجرات کے اندر جو حروف اگر آپ کاؤنٹ کریں تو ان کی تعداد بنتی ہے 1476۔ یہ ابتدائی تعارف ہے سورہ حجرات کا۔ اب اس کے بعد سورہ حجرات جب آپ بولتے ہیں یا پھر لکھتے ہیں تو اس کے اندر لفظ استعمال ہوتا ہے حجرات۔ اصل عربی کے اعتبار سے یہ لفظ ہے حجرات، یعنی جیم پر پیش ہے۔ اسکرین پر آپ ملاحظہ کریں، اعراب میں نے لگائے ہیں، اور ہم اردو میں کہتے ہیں حجرات، یعنی اردو کا تلفظ الگ ہے اور عربی کا تلفظ علیحدہ ہے۔ میں اس کی مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جیسے کسی کو آپ رخصت کرتے ہیں تو آپ اردو میں کہتے ہیں الوداع، کبھی آپ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں الوداع، کبھی آپ کہتے ہیں اللہ حافظ، کبھی آپ کہتے ہیں خدا حافظ۔ بہرحال یہ اپنے اپنے لفظ ہے، اور بہتر ظاہر بات یہی ہے کہ اللہ حافظ اور خدا حافظ ہے، لیکن ایک لفظ یہ بھی استعمال ہوتا ہے الوداع۔ آپ اردو میں جب پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہیں الوداع، واو کے نیچے زیر لگاتے ہیں، لیکن عربی زبان میں الوداع نہیں ہے، لفظ وہی ہے، عربی کا ہے، لیکن عربی میں الوداع نہیں پڑھا جاتا، عربی میں پڑھا جاتا ہے الوداع، یعنی واو کے اوپر زبر ہوتا ہے۔ اب دیکھیں لفظ ایک ہی ہے، آپ اسے عربی میں بھی یوز کرتے ہیں اور اردو میں بھی کرتے ہیں۔ اہل عرب بھی یہی کہتے ہیں جیسا آپ کہتے ہیں، یا جیسے آپ کہتے ہیں ویسے اہل عرب کہتے ہیں، لیکن ان کا تلفظ واو کی زبر کے ساتھ ودا، اور ہمارا تلفظ ہے ودا۔ پتہ چلا اردو میں ودا پڑھتے اور عربی میں ودا پڑھا جاتا ہے۔ اب پھر لفظ کی طرف آ جائے، سورہ حجرات عربی میں پڑھا جائے گا حجرات، جیم پر پیش پڑھا جائے گا، لیکن ہم اردو میں پڑھتے ہیں حجرات۔ یہ لفظ خود جمع ہے، واحد نہیں ہے۔ جیسے آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں عورت، یہ واحد ہے، سنگولر، اس کی جمع آپ استعمال کیا کرتے ہیں عورتیں۔ آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں مکان، اس کی جمع کیا استعمال کرتے ہیں مکانات۔ تو اسی طریقے سے اس کا واحد آتا ہے حجرہ۔ لفظ حجرہ یہ واحد ہے اور حجرات یہ اس کی جمع ہے۔ اب حجرہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ لفظ ابھی استعمال ہوتا ہے ہمارے یہاں اردو میں۔ جیسے آپ مسجد کے اندر گئے اور امام صاحب سے ملاقات کرنی ہے تو آپ کسی کو پوچھتے ہیں امام کا حجرہ کہاں ہے، لفظ استعمال ہو رہا ہے، اس انداز میں آپ پوچھتے ہیں امام کا حجرہ کہاں ہے۔ یہ جو آپ حجرہ استعمال کریں یہ خود بھی تو عربی کا لفظ ہے، ورنہ اردو زبان میں اسے کہا جاتا ہے، دیکھیں میں نے اسکرین پر ملاحظہ کریں آپ، کمرہ کہتے ہیں، روم۔ اردو کا لفظ ہے کمرہ، لیکن ہمارے یہاں بھی عربی کا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ امام کا کمرہ نہیں پوچھا جاتا، یعنی یہ لفظ استعمال نہیں کرتے، بلکہ ہم لفظ استعمال کرتے ہیں حجرہ کہاں ہے۔ اچھا، یہ عام طور پر مسجد سے کیا ہوتا ہے متصل ہوتا ہے۔ اب میں اس کے اور مزید وضاحت کرتا ہوں۔ یہاں ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا، یہ جو سورت کا نام سورہ حجرات ہے، اس کی ائمہ تفاسیر نے بنیادی وجہ جو لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں آیت نمبر 4، جس کی تفسیر انشاءاللہ اگلے درس میں آپ سنیں گے، آیت نمبر 4 کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا،
मिन वराइल हुजुरात। इस बिना पर इस सूरत का नाम हो गया सूरह हुजुरात। अच्छा, फिर आप हुजरा की तरफ आ जाए। मस्जिद नबवी जो है ना, जब अल्लाह के हबीब ने बुनियाद रखी थी, आप मदीने तैयबा तशरीफ लाए, तामीर होते होते उसे 6 माह लग गए। 6 माह के बाद जब मस्जिद तामीर हुई थी, वो मस्जिद बहुत छोटी थी। शायद अल्लाह बेहतर जानता है, मेरा एक अंदाज़ा है, ये आपकी जो कादरी मस्जिद है जिसको हम कहेंगे छोटी मस्जिद है, मस्जिद नबवी गालिबन इससे भी छोटी थी जब इब्तिदा में बनाई गई। सफ़े थोड़ी बड़ी थी, टोटल 3 सफ़े थी मस्जिद नबवी की। अब ये जो मस्जिद नबवी हैं, इससे मुत्तसिल हुजरे थे, जैसे आजकल भी मस्जिद से मुत्तसिल इमाम का हुजरा होता है, तो मस्जिद नबवी से मुत्तसिल मुख्तलिफ हुजरे थे। चंद हुजरे थे अज़वाज मुताहरात के, यानी एक हुजरा था हज़रत आयशा का, और दीगर अज़वाज का भी इस तरीके से हुजरे थे। और इन्हीं के बराबर में सहाबाए किराम के भी हुजरे थे। मैं चंद एक सहाबा का नाम भी ले लेता हूँ। हज़रत अली का हुजरा भी था, सैयदना सिद्दीक़ अबू बकर का भी हुजरा था। यानी आप ये समझे कि जैसे मस्जिद की ये बाउंड्री है, बाउंड्री से मुत्तसिल बिल्कुल मस्जिद की दीवार से मिले हुए सहाबा किराम और अज़वाज मुताहरात के हुजरे थे। अब जो अज़वाज मुताहरात के हुजरे हैं, ठीक है, उनमें तो वो रास्ता है कि डायरेक्ट मस्जिद में आ जाए। सहाबा किराम जो थे ना, इनमें इनके 2 दरवाजे थे। ये काबिल तवज्जो रखिएगा ताकि फिर आपको सूरह हुजरात और मजीद वाज़ेह होगी। सहाबा किराम ने 2 दरवाजे रखे हुए थे। एक दरवाजा था मेन डोर, जो मेन दरवाजा कहलाता। इनके हुजरों का जो मेन दरवाजा था वो बाहर खुलता था। जैसे मिसाल के तौर पर कादरी मस्जिद से अगर मुत्तसिल या हुजरा हो तो उसका दरवाजा क्या होगा, फ्रंट की साइड होगा, आगे की साइड। तो आगे की तरफ जो दरवाजा है, जो मेन डोर कहलाता है, फ्रंट वाला दरवाजा, ये सहाबा किराम के पास थे। सहाबा किराम ने क्या सोचा, मस्जिद नबवी में आना आसान हो जाए, और ये बार बार आते भी रहते। कभी नफल पढ़ना है, कभी फर्ज पढ़ना है, कभी तिलावत करना है, फिर उजरे में चले जाते। क्योंकि मोमिन के शान तो यही है, अल्लाह के हबीब ने फरमाया मोमिन के शान ये, उसका दिल मस्जिद में ही अटका रहता है। और आज के मुसलमान की शान ये कि मस्जिद में बैठना ही नहीं है। यही होता है अल अमान वल अफीद। अक्सरियत की बात कर रहा हूँ, वरना बड़े नेक लोग भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिनके सदके जो है ना, ये निज़ाम कुदरत और निज़ाम अर्दी अल्हम्दुलिल्लाह कायम और दायम है। सहाबा किराम ने 2 दरवाजे रखे। एक दरवाजा था फ्रंट का, मेन डोर कहलाता। एक दरवाजा इन्होंने मस्जिद नबवी की तरफ रखा हुआ था, वो था छोटा दरवाजा। इसको अरबी जबान में कहते हैं, देखें स्क्रीन पर आप जरा लफ्ज देखिएगा, कुल्ला खौखा। ये लफ्ज खौखा जो अरबी में है ना, ये छोटे दरवाजे को कहा जाता है। अब सहाबा किराम जब बाहर जाना चाहते तो मेन दरवाजे से निकल जाते, लेकिन अगर मस्जिद नबवी में आना चाहते तो छोटा दरवाजा रखा, दरवाजा खोला, मस्जिद नबवी में आ जाते। यहां तक कि सहाबा किराम के मकान और मस्जिद नबवी की जो दीवार है ये एक ही थी, 2 दीवारें तक नहीं थी। जिसका मतलब ये कि अगर एक कदम अपने कमरे में रखें तो दूसरा कदम इनका मस्जिद नबवी में होता। ये सहाबा किराम ने क्या हुआ था, अल्लाह के हबीब ने इजाज़त दी हुई थी कि ठीक है, सही है, कोई मसला नहीं। अब सहाबा किराम बाहर निकल कर मेन दरवाजे से मस्जिद नबवी में नहीं आते, बल्कि अपने घर से उस छोटे दरवाजे से मस्जिद नबवी के अंदर इन हो जाया करते। अब अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम सख्त अलील हो गए। ये वो बीमारी है जिसमें फिर आपने पर्दा फरमा लिया। 17 दिन आप अलील रहे, 17 दिन। और उन 17 दिनों में ऐसा हुआ कि बीमारी कभी बढ़ जाती,
کبھی کم ہو جاتی، ایسا ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ نے محسوس کیا کہ بیماری کم ہو گئی ہے، رحمت عالم علیہ السلام نے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا میں آ رہا ہوں مسجد میں۔ آپ مسجد میں تشریف لے گئے اور ممبر پر بیٹھ گئے۔ ممبر پر بیٹھ کر میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا میں آپ کو بخاری کی روشنی میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں بخاری شریف، حدیث نمبر ہے 467۔ نبی نے آج جو اعلان فرمایا نا، جبکہ آپ علیل تھے لیکن تھوڑا آپ کو افاقہ محسوس ہو رہا تھا، وہ اعلان کیا ہے۔ حضرت علی کا دروازہ بھی تھا، صدیق ابو بکر کا بھی تھا، دیگر صحابہ کا بھی تھا۔ ازواج مطہرات کی بات نہیں کر رہا میں، وہ الگ ہے، ان کی بات نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے صحابہ کرام کی۔ نبی نے آج اعلان فرما دیا، بالکل اینڈ ہے، پھر آپ نے پردہ فرما لیا کچھ دنوں کے بعد۔ نبی نے فرمایا سد انی کل خوخا فی هذا المسجد۔ نبی نے فرمایا سن لو اعلان، اے میرے صحابیوں، یہ جو تم نے چھوٹے چھوٹے دروازے کھولے نا مسجد نبوی میں آنے کے لیے، سب بند کر دو۔ آپ نے اعلان فرما دیا، فرمایا اب ایسا نہیں ہوگا، تم نے جب مسجد نبوی میں آنا ہے تو پہلے اپنے کمروں سے نکلو روڈ کی طرف، پھر روڈ سے ہوتے ہوئے مسجد نبوی کا جو مین ڈور ہے اس سے تم نے ان ہونا ہے، یہ نبی نے فرمایا۔ تو نبی نے کیا فرمایا؟ سد انی کل خوخا فی هذا المسجد۔ سارے صحابہ خواہ حضرت علی ہی کیوں نہ ہو، سب کے متعلق فرمایا سب اپنے دروازے بند کر دو، لیکن ایک کا دروازہ کھلا رہے گا۔ فرمایا غیر خوخا ابی بکر، لیکن میرے ابو بکر کے دروازے کو بند کرنا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ نبی نے آج جب آپ علیل تھے اور اس کے بعد پردہ فرمایا، اس بات کو کلیئر کر دیا میرے بعد جو افضل و برتر ہے نا وہ ابو بکر ہے۔ اور حضرت ابو بکر کا جو حجرہ تھا اس کا دروازہ کھلا رہا، آپ جب چاہتے اندر میں آتے مسجد نبوی میں اور مسجد نبوی سے اپنے کمرے میں تشریف لے جاتے۔ یہ تو حجروں کے حوالے سے ایک پس منظر تھا جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، پیش کر دیا۔ اب آ جائیں سورہ حجرات کی پہلی آیت۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اب میں لفظی ترجمے کی طرف آپ کو لانا چاہ رہا ہوں، وہ آج سماعت کیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لفظ بڑا مشہور ہے، ظاہر بات ہے اس کے مخاطب کون ہے؟ میں ہوں اور آپ ہیں، نبی کے غلام، امت محمدی، امت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدمو، تم نہ بڑھو، بین یدی، آگے، اللہ اللہ، واو مانا اور، رسول ہی، اس کے رسول سے، پھر لفظ واو آیا، اس کا معنی اور ہے۔ اتقو، ڈرو، اللہ اللہ سے، ان بے شک اللہ اللہ، سمیع، سننے والا، علیم، جاننے والا ہے۔ یہ اس کا لفظی ترجمہ تھا۔ اب میں آپ کے سامنے سورہ حجرات کی پہلی آیت کا تفسیری ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالی سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کو جو سورہ حجرات کی پہلی آیت ہے، پہلے ہم شان نزول کو سمجھتے ہیں۔ اس کا شان نزول کیا ہے، یعنی
کیا چیز ہوئی تھی جس کی بنا پر رب نے آیت کو نازل کیا. یہ سورہ حجرات کی پہلی آیت کی بات ہو رہی ہے. مکمل میں سورہ حجرات کی بات نہیں کر رہا. ابھی ہم پہلی آیت کو سمجھ رہے ہیں اور آج کے درس میں ہم پہلی آیت ہی سمجھیں گے. اگلے اتوار کو انشاءاللہ دوسری آیت کی طرف ہم آئیں گے. اس کے شان نزول کے بارے میں کہا گیا جب بقرعید آئی تو بقرعید کو کیا کرتے ہم؟ قربانی کرتے. ایک صحابی نے نبی سے پہلے قربانی کر دی. اب جب نبی سے پہلے قربانی کی تو اللہ کے حبیب نے فرمایا تم نے مجھ سے پہلے قربانی کر لی؟ فرمایا پھر کرو. کیونکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ لا تقدمو. پھر لفظی ترجمے کی طرف آپ آئیں. لا تقدمو بین یدی اللہ و رسولی. اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھنا. اور وہ آگے بڑھ گئے. یہ ایک بتایا. دوسری بات کی طرف میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں. حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے بعض لوگ رمضان میں کیا کیا؟ ایک دن پہلے ہی روزہ رکھ لیا. رمضان کل تھی لیکن ایک دن پہلے رکھ لیا. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یہ تو تم جو ہے نا اپنے نبی سے آگے بڑھ گئے. تو اللہ رب العزت نے سورہ حجرات کی پہلی آیت کو نازل فرمایا. اس آیت کریمہ میں جو اہم جملہ ہیں میں پھر آپ کو پیچھے کی طرف لاتا ہوں. اسکرین کی طرف آپ ملاحظہ کریں. خالق کائنات کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا. جس کا مطلب ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے اے مسلمانوں اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھنا. اور دوسری اس کے اندر کیا ہے؟ واتقوا اللہ. اور اللہ سے ڈرو. میں ان دونوں باتوں پر روشنی ڈالنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. نہ بڑھنے کا مطلب کیا ہے میں اس کی وضاحت کروں گا اور ائمہ تفاسیر کے اقوال آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ قرآن جو ہے ائمہ تفاسیر کی روشنی میں ہمیں سمجھ میں آ جائے. علامہ ابن کثیر بہت بڑا مفسر ہے یہ اور تفسیر کی دنیا میں اس کا بڑا نام ہے. علامہ ابن کثیر جس نے تفسیر پر کتاب لکھی تاریخ پر کتاب لکھی بہت بڑا نام ہے علامہ ابن کثیر کا. کچھ اس کے ایسے معاملات ہیں جس سے ہمیں تھوڑا اختلاف بھی ہے اہل سنت کو. علامہ ابن کثیر کو اگیار بڑے مانتے ہیں. بڑھ چڑھ کے نام لیتے ہیں اس لیے تفسیر ابن کثیر بہت مشہور ہے. وہ اس آیت کے تحت جو عبارت لکھ رہے ہیں میں وہ عبارت پیش کر رہا ہوں. هذه آیات ادب اللہ تعالی بها عباده المؤمنین فیما یعاملون به الرسول من التوقیر والاحترام. علامہ ابن کثیر اس مقام پر لکھتے ہیں سورہ حجرات کی پہلی آیت اور اس کے بعد والی آیات. ان آیات کے اندر اللہ اپنے بندوں کو کہہ رہا ہے اے میرے بندوں میرے نبی سے جو تمہارا ادب احترام تعظیم اور توقیر کا واسطہ ہے اس بارگاہ کے جو آداب ہیں وہ میں خود تمہیں بتلا رہا ہوں. بڑی قابل توجہ. بارگاہ رسالت کے جو آداب ہے وہ کون بتا رہا ہے؟ اللہ بتا رہا ہے. اس کا مطلب یہ کوئی معاذ اللہ چھوٹی بارگاہ نہیں ہے بہت بڑی بارگاہ ہے کہ اس کے آداب اس کے احترام اللہ خود سورہ حجرات کے اندر بیان کر رہا ہے. اچھا اب مزید ہم آگے بڑھتے. اسکرین پر ملاحظہ کریں بڑے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن عباس وہ کیا ارشاد فرماتے سنیے گا. وہ فرماتے لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ. اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. آگے بڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا لا تقولوا خلاف الکتاب والسنہ. جس کا مطلب یہ ہے اپنی رائے زنی نہ کرو. قرآن کچھ اور کہتا ہو اور تم کچھ اور کہنے لگ جاؤ. کبھی کبھی لوگ جو ہے نا ہوشیار نہیں ہوتے ڈیر ہوشیار ہوتے. آپ نے سنا ارے رب نے یہ کہا یہ نہیں تو یہ کہتا تو اچھا ہوتا. نہیں رب جو کہے وہی اچھا ہے اور رب جو بتلائے وہی صحیح ہے. تو فرمایا یہ کہنا
کہ رب یہ نہیں کہتا، یہ کہتا تو اچھا ہوتا، نبی یہ نہیں کہتے، یہ کہتے تو اچھا ہوتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رب نے اس پر پابندی لگا دی، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، تم ہو کون جو اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھنے لگ گئے؟ یہ حضرت عبداللہ بن عباس بتلا رہے۔ آگے حضرت عبداللہ بن عباس نے ایک اور بات بھی بتائی، وہ بھی سنیے گا۔ فرمایا اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ نہا ان یتکلموا بین یدی کلامی، جب نبی گفتگو کر رہے ہو نا بیچ میں مت ٹپک پڑنا، بلکہ نبی کو اپنی گفتگو مکمل کرنے دو۔ جیسے عادت ہوتی ہے نا بالوں کی کہ جب ہم کب گفتگو کر رہے ہیں تو بیچ میں کوئی ٹپک پڑتا ہے اور بیچ میں قطع کلام کر کے کہتا ہے اچھا ایسا ہے، بھائی بات تو پوری سن لو۔ اچھا ہم لوگ تو مولوی لوگ ہیں تو کبھی کبھی کوئی مسئلہ پوچھنے آتا ہے تو ہم بات کر رہے ہیں، ابھی ہماری بات پوری نہیں ہوتی وہ پھر شروع ہو جاتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں یار بڑی مہربانی پہلے ہماری بات تو سن لو، پھر اس کے بعد آپ اپنی رائے دینا، بھلے دینا۔ تو قرآن یہ کہتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس فرمایا کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، جب نبی کلام کر رہے ہیں تو فرمایا اے صحابیوں اب تم بیچ میں مت بولنا، نبی کو اپنی گفتگو مکمل کرنے دو۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا۔ اب آئیں ایک بہت بڑے مفسر جنہیں امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا ہے، حضرت سفیان ثوری، بڑا نام چین نام ہے تفسیر کی دنیا میں، تصوف کی دنیا میں، علم حدیث کی دنیا میں۔ وہ کیا فرماتے سنیے گا، فرماتے رب نے یہ فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھنا، نہ قول میں آگے بڑھنا نہ فعل میں آگے بڑھنا۔ جب وہ گفتگو کرے مکمل گفتگو سنو، جب وہ چل رہے ہوں تو ان سے آگے مت بڑھنا، پیچھے پیچھے چلنا۔ ادب یہی ہے نا، کوئی بڑی ہستی ہو وہ آگے رہے اور ہم پیچھے پیچھے چلے۔ تو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ جب نبی کے ساتھ تم چل رہے ہو، سفر کر رہے ہو، تو نبی آگے رہیں گے اور تم نے پیچھے رہنا ہے، اس لیے کہ رب نے فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھنا۔ اب یہاں ایک اور بات بتانا چاہ رہا ہوں، وہ سنیے گا۔ اب ائمہ تفاسیر کہتے ہیں اللہ کے حبیب کے بارگاہ میں جو ادب ہے نا، کچھ اسی طریقے سے انداز تم نے علماء کے سامنے بھی کرنا پڑے گا، لیکن یاد رکھے گا اس عالم کی بات ہو رہی ہے جو عالم با عمل ہے، بے عمل کی بات نہیں ہو رہی، شریعت کا پابند ہے۔ اس عالم کی بات ہو رہی ہے جو سنی صحیح العقیدہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، اور انبیاء کے جو وارثان ہیں ان سے بھی چلتے ہوئے آگے مت بڑھنا، وہ آگے آگے رہیں گے اور تم ادب کے ساتھ ان کے پیچھے پیچھے چلو۔ یہ ہے۔ اچھا اب یہاں میں ایک روایت پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت ابو درداء سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حضرت ابو بکر کے آگے چلتے ہوئے دیکھ لیا۔ اب حضرت ابو درداء کون ہے؟ صحابی، اور سیدنا صدیق ابو بکر صحابی، لیکن دونوں کا مقام علیحدہ ہے۔ افضل کون ہے؟ صدیق ابو بکر ہے۔ حضرت ابو درداء صدیق ابو بکر سے آگے چل رہے تھے، صدیق ابو بکر پیچھے ہو گئے۔ میرے نبی نے دیکھ لیا، میرے نبی نے دیکھا جو بڑا ہے وہ پیچھے ہے اور جو چھوٹا ہے وہ آگے ہے۔ نبی نے کیا فرمایا سنیے گا، نبی نے فرمایا اے ابو درداء کیا تم اس کے آگے چلتے ہو جو تم سے بلکہ ساری دنیا سے افضل ہے؟ یہ روح البیان کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے۔ نبی نے فرمایا کہ سیدنا صدیق ابو بکر انبیاء اور رسول کے بعد سب سے افضل ہے اور تم ان سے آگے چلتے ہو، یہ صحیح نہیں ہے۔ گویا آیت کریمہ میں یہ بتلا دیا کہ اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، اور جو رسول کے وارثان ہیں ان سے بھی آگے مت بڑھنا اور آگے مت چلنا۔ آیت کریمہ میں ایک تو یہ بتایا، آیت کریمہ کی طرف پھر میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں، پیچھے کی طرف آئے، اسکرین کی طرف ملاحظہ کریں۔ رب جلیل نے فرمایا واتقوا اللہ، اس کا معنی میں نے آپ کو بتایا، اور اللہ سے ڈرو۔
خوف خدا کے بارے میں نے چند آیتیں لکھی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے اب میں پیش کرتا ہوں، وہ سنیے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم و فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، سورہ آل عمران آیت نمبر 200، رب کہتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ سے ڈرو اور اس کا رزلٹ کیا ملے گا؟ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس کا مطلب جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کامیاب ہے۔ اب آئیں سورہ حجرات آیت نمبر 10، خالق کائنات کہتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کامیاب ہے۔ سورہ آل عمران، جو اللہ سے ڈرتا ہے اس پر رحم کیا جائے گا۔ سورہ حجرات، اب پھر سورہ آل عمران آیت نمبر 123، خالق کائنات کہتا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم بن جاؤ شاکر۔ اس کا مطلب جو اللہ سے ڈرتا ہے حقیقت میں وہ شاکر ہے، وہ شکر گزار اللہ کا بندہ ہے۔ غوث اعظم ہے، خواجہ غریب نواز ہے، داتا گنج بخش علی حجویری۔ جب یہ ہیں تو صحابہ اور اہل بیت تو بدرجہ اولا ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد سورہ بقرہ آیت نمبر 194، خالق کائنات فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور اللہ سے ڈرو اور خوب سن لو کان کھول کر، جو ڈرنے والے نا اللہ ان کے ساتھ ہے۔ کہتے ہیں نا، کہتے ہیں یار فلاں علاقے کا ایسے جو ہمارے ساتھ ہے، تو کہتے ہیں ہماری پیٹھ بڑی مضبوط ہے۔ اوہو، سندھ کا آئی جی ہمارے ساتھ ہے، ہماری پیٹھ بڑی مضبوط ہے۔ چیف منسٹر ہمارے ساتھ ہے، ہماری پیٹھ بڑی مضبوط ہے۔ یہ سب فنا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ خالق کائنات نے فرمایا جو نیکوکار ہے نا ان کی پیٹھ بڑی مضبوط ہے، ان کی پشت بڑی مضبوط ہے۔ کیسی ہے؟ ان اللہ مع المتقین، ان کے ساتھ تو ان کا اللہ ہے، اللہ ان کے ساتھ ہے، نیکوکاروں کے ساتھ۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 194۔ اب آئیں سورہ طلاق آیت نمبر 5، خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کا رزلٹ کیا ملے گا؟ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جو گناہ ہو گئے ہوں گے معاف کر دے۔ ظاہر بات ہے انسان معصوم تو نہیں ہے، لیکن اللہ پہ درگزر کرتا ہے، میرا نیک بندہ ہے آج غلطی ہو گئی معاف کر دو۔ ایک سیٹ ہوتا ہے اس کے پاس آدمی کام کرتا ہے، اب سال 2 سال میں کوئی غلطی کرے گا تو کیا بولے گا؟ یار کبھی کبھار تو ہو جاتا ہے۔ لیکن نوکر ہر دوسرے دن کرے تو پھر سیٹ کیا بولے گا؟ بولے گا اس کی تو عادت لگی پڑی ہے۔ تو اللہ بلا تشبیہ سمجھانے کے بعد اللہ کا جو نیک بندہ ہوتا ہے معصوم تو نہیں ہوتا، کبھی کبھار اس سے بھی خطا ہو جاتی ہے۔ اب اگر اس سے خطا ہو جاتی ہے تو اللہ کیا کرتا ہے؟ نیک بندہ آج غلطی ہو گئی، انسان ہے نا، معاف کر دیا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، جب اسے اجر دینے کی بات آتی ہے نا، اوروں کو جتنا دیتا ہے اس سے زیادہ اسے دیتا ہے۔ یعنی میں 2 رکعت پڑھوں نفل، اس پر اب جو اجر دینا چاہے اس کی مرضی، لیکن غوث اعظم اگر 2 رکعت پڑھے نا تو پھر کہیں گنا زیادہ دیتا ہے۔ میں نے بھی تو 2 رکعت پڑھی، انہوں نے بھی 2 رکعت پڑھی، لیکن فرق ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، یہ ذہن میں رکھے گا۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ سورہ طلاق آیت نمبر 5 تھی۔ سورہ طلاق آیت نمبر 4، خالق کائنات کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اس کے جو معاملات ہیں نا، کام کاج جو اسے درپیش ہوتے، اس خوف اور ڈر کی بنا پر اللہ کیا کرے گا؟ آسان کر دے گا۔ ہر چیز آپ کے لیے آسان، آپ کرو گے، آپ ارے ماشاءاللہ ایسے ہو گئی، سمجھ میں بھی نہیں ہے کیسے ہو گیا یار، جھٹ پٹ۔ یہ کس چیز کی علامت ہے؟ جب اللہ کا خوف آتا ہے تو اللہ آپ کے معاملات کو آسان فرما دیتا ہے۔ اب آخری آیت جو آج کے درس کی میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں،
تو سورہ حجرات کی پہلی آیت کی جو تفسیر مجھے پیش کرنی تھی وہ مکمل اور کمپلیٹ ہو جائے گی۔ سورہ طلاق آیت نمبر 2 اور 3 کا جز ہے۔ خالق کائنات فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے نا، اللہ اس کے لیے نکلنے کے راستے بنا دیتا ہے، نکل جائے گا۔ لوگ کہیں گے یار کیسے آ گیا، کیسے چھٹ گیا، کیسے پہنچ گیا؟ بھائی اس کے دل میں خوف خدا تھا نا، اب اس کا حامی اور ناصر کون بن گیا؟ اللہ۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور پھر رب کیا کہتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یہ بھی سن لو، جو پھر ڈرتا ہے تو اللہ اسے ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ جس کے بارے میں وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، پتہ بھی نہیں چلے گا یار اتنا کما لیا، اتنا تو نہیں ہو رہا تھا، جب کیلکولیشن کرنے لگا، حساب کتاب کرنے لگا، ڈھیر سارا کما لیا۔ یہ کیا اللہ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے، یہ غیبی امداد ہے، غیبی مدد ہے۔ یہ سارے پیغامات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ الحمدللہ آج سورہ حجرات کی آیت نمبر 1 کمپلیٹ ہو گئی۔ سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے، سنو سنو